بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین المنعم بانوار الحکمت والمعرفت لعباده المخلصین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید العارفین والعابدین والمقربین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بعد از حمد و صلات معزز و محتشم سامعین و سامعات اور معزز احباب گرامی، آج کی یہ گفتگو شرح الحکم العطائیہ کہ ریفریشر کورس کی تمہیدی گفتگو کے طور پہ آپ کو ارسال کی جا رہی ہے۔ اس کورس میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سیدی احمد بن محمد بن عبد الکریم ابن عطا اللہ السکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالکی شاذلی آپ کی کتاب الحکم العطائیہ کے خوبصورت کلمات کی شرح پیش کریں گے۔ آپ کا نام احمد بن عطا اللہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسم با مسمہ ہیں، کہ آپ کی ذات بھی عطائے خداوندی ہے اور آپ کی بیان کردہ حکمتیں بھی عطائے خداوندی ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو جب کوئی انسان پوری طرح اپنا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اپنے دل میں اتار لیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرتا ہے تو اس کو حکمت نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی جاتی ہے اسے خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے۔ بس حکمت وہ نور ہے جو قرآن و سنت کے فہم سے اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ اور زبدہ ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جس نے اس علم پر عمل کیا جس کو اس نے جانا، اللہ رب العزت اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا، یعنی اسے علم لدنی بخشا جاتا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بلغنی کے لفظ کے ساتھ اپنی بلاغات میں مکحول سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، کہ جو اپنے آپ کو 40 دن تک اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لیتا ہے، اپنی نیت اور اپنے عمل کو خالص بنا لیتا ہے، تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ حکمت، دانائی، دانش اور بصیرت دل کی آنکھ کی روشنی سے عطا ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ ہمیں چیزیں ویسے ہی دکھا جیسے حقیقت میں وہ ہیں اور پھر ہمیں ان کی اتباع عطا فرما۔ بس حقائق اشیاء کو جان لینا، پھر ان کو بیان کرنا، یہی حکمت کہلاتی ہے۔ قرآن بھی حکمتوں پہ مبنی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حکمتوں پہ مبنی ہے، لیکن یہ حکمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اہل ظاہر صرف نصوص کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن جو اہل باطن، اہل تزکیہ اور اہل تصوف ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت کی نصوص کی تہ میں اتر جاتے ہیں، ان کو غواصی نصیب ہوتی ہے اور وہ بحر شریعت اور بحر طریقت میں غوطے لگا کر ایسے گوہرے نایاب لے کے آتے ہیں کہ جو
شریعت و طریقت کا اصل مقصود ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احیاء العلوم ہو، یا ایھا الولد ہو، یا مکاشفۃ القلوب ہو، یا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوت القلوب ہو، یا اس کے علاوہ دیگر وہ کتابیں ہوں جن کو اہل اللہ اور صوفیاء کرام نے لکھا ہے، جیسے کشف المحجوب سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مستطاب ہے، یا اس کے علاوہ فوائد الفواد اور دیگر بزرگان دین کی کتابیں ہیں، وہ ایسی ہی حکمتوں پہ مشتمل ہیں کہ جن کو سمجھ لینے سے دین متین کا اصل جوہر اور مقصود انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اس پہ بہت خوبصورت کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری کا شمار مصر کے مشہور صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں ابن عجیبہ، جنہوں نے شرح لکھی ہے ایقاظ الہمم کے نام سے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ تاج الدین احمد بن محمد ابن عطا اللہ سکندری الجزامی نسبا والمالکی مذہبا والاسکندری دارا والقاہری مسکنا والصوفی حقیقتا والشاذلی طریقتا عجوبت زمانہ و نخبت عصرہ و اوانہ، کہ آپ مذہب فقہی میں مالکی ہیں، اور مولد کے اعتبار سے مصر کے اس شہر اسکندریہ سے تعلق ہے۔ پھر جہاں پہ آپ نے بعد میں آخری عرصے میں قیام فرمایا وہ قاہرہ ہے، اور وہیں آپ کا مزار ہے، اور آپ حقیقت میں صوفی ہیں اور طریقت میں شاذلی ہیں، اور اپنے زمانے کے عجیب و غریب کمالات کی حامل شخصیت ہیں۔ شروع میں آپ تصوف کے مخالف رائے رکھتے تھے اور تنقید کیا کرتے تھے۔ ثم جذبتہ العنایۃ الالہیہ، پھر اللہ رب العزت کا کرم ہوا، فصاحب شیخہ المرسی، اور آپ اپنے شیخ طریقت سیدنا ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے، وفتح علیہ علی یدیہ، اور انہی کے دست حق پرست پہ ان کو تصوف و طریقت کی بہار نصیب ہوئی، اور ان کا دل تزکیہ کے نور سے روشن ہو گیا، اور پھر ساری زندگی اپنے شیخ طریقت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں گزارا، اور بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام تاج العروس الحاوی الی تہذیب النفوس ہے، ایک کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر کے نام سے لکھی، اسی طرح ایک کتاب الطریق الجادہ فی نیل السعادہ، اور ایک کتاب میں اپنے شیخ اور اپنے دادا مرشد کے مناقب ذکر کیے ہیں، جس کا نام ہے لطائف المنن فی مناقب الشیخ ابی العباس و شیخ ہی ابی الحسن۔ یہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب کا نام مفتاح الفلاح فی ذکر الفتاح، فی ذکر الکریم الفتاح ہے۔ آپ کا ایک رسالہ اصول و مقدمات الوصول کے نام سے بھی شائع ہوا ہے، لیکن آپ کی سب سے مشہور کتاب جس نے آپ کے نام کو آفاق میں پہنچا دیا اور آپ اس فن میں ایک سند کی حیثیت اختیار کر گئے، اس کتاب کا نام الحکم العطائیہ علی لسان اہل طریقہ ہے، اور یہی کتاب اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ جب آپ نے یہ کتاب لکھی اور اپنے شیخ محترم سیدنا الشیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی، تو انہوں نے اس کو پڑھ کے فرمایا لقد اتیت یا بنی فی ہذہ الکراسہ بمقاصد الاحیاء وزیادہ، کہ اے میرے تلمیذ صادق اور اے میرے بیٹے، تو
اپنی اس کاپی میں ایسی چیزیں لکھ کے لایا ہے جو احیاء العلوم کے مقاصد اور خلاصے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ رونق اور تراوت اور فوائد رکھتی ہیں۔ ارباب ذوق نے اس کتاب سے عشق کیا اور بہت سے اہل اللہ اور عارفین نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ اس کی ایک شرح جو بہت مشہور ہے وہ سیدنا شیخ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق مراکش سے ہے، انہوں نے لکھی، اور اس کا نام ہے ایقاظ الہمم فی شرح الحکم۔ اس کی ایک شرح شیخ شہاب الدین احمد بن محمد القرلسی المالکی نے لکھی، جسے شرح الزروق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مشہور شرح شیخ محمد بن ابراہیم ابن عباد الرندی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جس کا نام ہے غیث المواہب العلیہ فی شرح الحکم العطائیہ۔ اسی طرح ایک شرح شیخ ابو الطیب ابراہیم بن محمود الاقصوائی نے لکھی، جس کا نام ہے احکام الحکم فی شرح الحکم۔ اسی طرح شیخ الحنبلی الحلبی نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے۔ شیخ عبد الرؤوف المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے الدرر الجوہریہ کے نام سے۔ اسی طرح شیخ عبد المجید الشرنوبی الازہری، انہوں نے بھی اس کی خوبصورت شرح لکھی ہے۔ شیخ محمد سعید رمضان البوتی علیہ الرحمہ نے نہ صرف الحکم العطائیہ کو مکمل دروس کے ساتھ شرح فرمائی، بلکہ ان کی یہ شرح شائع بھی ہو چکی ہے، اور دارالسلام القاہرہ سے اس کو شائع کیا گیا ہے، اور وہ لیکچرز کی شکل میں یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دیگر شروحات اس کی موجود ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں سیدنا الشیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری چھوٹی چھوٹی حکمتوں کی شکل میں دین کے حقائق کو بیان فرماتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ پوری کتاب میں شیخ محترم نے ایک مرید سالک کو خطاب کرنے کا اسلوب اپنایا ہے، اور ہر حکمت کو خطاب کے انداز میں لکھا، تاکہ ہر شخص پڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ شیخ اسی سے مخاطب ہیں اور اس سے محو گفتگو ہیں اور اس کے باطن کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک حکمت میں فرماتے ہیں اجتہادک فیما ضمن لک وتقصیرک فیما طلب منک دلیل علی انطماس البصیرۃ منک، یعنی اے مرید اور سالک، تیرا ایسی چیزوں کے لیے کوشش کرنا جن کی تجھے ضمانت دے دی گئی، یعنی رزق کی دوڑ میں لگنا، اور ایسی چیزوں میں کوتاہی اور تقصیر کرنا جو تجھ سے طلب کی گئی ہیں، یعنی اعمال صالحہ، نماز اور دیگر احکام شریعت، تو تیرا ان چیزوں کی کوشش میں لگنا جس کی تمہیں ضمانت دی گئی اور ان چیزوں میں کوتاہی کرنا جو تجھ سے طلب کی گئی، یہ اصل میں دلیل ہے کہ تیری بصیرت کی آنکھ بند ہے اور تجھے حقائق نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اگر تیری بصیرت کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی تو اس چیز کی پہلے کوشش کرتا جس کا اللہ نے تجھ سے مطالبہ کیا ہے، یعنی اعمال صالحہ میں کوشش کرتا، تو پھر اللہ رب العزت تجھے رزق خود بخود وہ عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی ضمانت اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ تو جس چیز کی ضمانت رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، تو اس کے اندر ہلکان ہوئے جا رہا ہے، اور وہ چیزیں جو تجھ سے مطلوب ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہے، تو اپنے اس طرز عمل پہ نظر ثانی کر اور اپنے آپ کو بہتر بنا۔ یہ وہ اسلوب ہے جس میں سیدنا الشیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری نے اپنی ان الحکم العطائیہ کو مکمل فرمایا، اور اس کی کل تعداد 264 حکمتیں ہیں جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، اور پھر کچھ مکاتبات ہیں، وہ خطوط جو انہوں نے اپنے مریدین کو لکھے، اور آخر میں وہ مناجات ہیں جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اور ان میں سے بھی ہر مناجات حکمت سے بھرپور ہے اور معرفت سے لبریز ہے۔ یہ
الفاظ قلیلہ تتضمن المعانی الکثیرہ کی شان ہے کہ الفاظ تو مختصر ہیں لیکن ان میں معانی کا سمندر موجزن ہے، اور ایسے خوبصورت انداز میں انہوں نے ان حکمتوں کو پرو دیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہر حکمت دوسری حکمت سے مربوط ہے، اور باہمی ربط اور تناسب ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے مرید صادق اور سالک راہ شریعت ان کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں انوار و تجلیات روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حکمت میں فرماتے ہیں ربما افادک فی لیل القبض مما لم تستفدہ فی اشراق نہار البسط لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ یہاں دو مصطلحات جو تصوف کی مشہور مصطلحات ہیں ان کو استعمال کیا کہ ایک قبض کی کیفیت ہے، اور یہاں قبض سے مراد انسان کی طبیعت کا بند ہو جانا اور اس کی باطنی کیفیات کا رک جانا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بست ہے، اور بست سے مراد انسان کی باطنی کیفیات اور اس کی باطنی رونق کے اندر اضافہ ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے قبض کی رات میں اتنا فائدہ روحانی عطا فرما دے جو فائدہ روحانی تو بست کی روشنی میں بھی حاصل نہ کر سکے۔ تجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ اللہ نے تیرے لیے نفع رکھا ہے، یعنی کیفیت انقباض ہو یا کیفیت انبساط ہو، انسان کو ان کیفیتوں کا غلام نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنی نظر اپنے مولا کے فضل و کرم پہ رکھنی چاہیے۔ تو وہ کیفیت انقباض و انبساط ہر ایک میں نوازتا ہے، وہ کیفیت انقباض یعنی ہجر میں بھی نوازتا ہے، اور کیفیت انبساط یعنی وصال میں بھی نوازتا ہے، اور عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ تو اس طریقے سے انہوں نے حکمتوں کو پرو دیا ہے ان الفاظ کے ساتھ اس خوبصورت کتاب میں۔ حکمتوں کا یہ علم کیا ہے؟ العلم الباحث عن تہذیب النفوس، یہ ایسا علم ہے جو نفس کی تہذیب اور تنسیق کا باعث بنتا ہے، اور انسانی نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسان کو متنبع کرتا ہے کہ وہ عبادات اور معاملات میں آفات سے بچے، ایسی آفات جو بہت مہلک اور خطرناک ہیں، تکبر ہے، ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، دیگر بہت سی ایسی خفیہ بیماریاں انسان کے دل میں موجود ہیں کہ اگر انسان ان پہ نظر نہ رکھے تو وہ قدم قدم پہ بھٹک جاتا ہے۔ یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، یعنی جو راستے کے ان سنگ میل اور ان علامات کو نہیں جانے گا تو وہ اس راہ شریعت پہ صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ راستے کی ان علامات کو ایسے اہل اللہ اور عارف راہ شریعت و طریقت حضرات سے سیکھا جائے جو ان راستوں پہ چلے بھی ہیں اور ان راستوں کی علامات کو جانتے ہیں، ان راستوں کی رکاوٹوں کو جانتے ہیں۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ راہ وفا میں تنہا نکلو یا پھر ان کے ساتھ چلو، جن کی ٹھوکر راہ دکھلائے راہ میں ٹھوکر کھائے کم۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے الحکم العطائیہ، جس میں احکام شریعت کا بیان بھی ہے، مجاہدہ نفس کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور سالک کے مقامات و احوال کا بیان بھی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفت و طریقت اور آداب راہ شریعت و طریقت بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اپنے اللہ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کرے اور دیگر انسانوں سے اپنے تعلق کو کیسے بہتر بنائے۔ انشاءاللہ جو شرح کی جائے گی ان حکمتوں کی، اس میں ہر درس کے اندر ہم تقریباً 10 حکمتوں کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ احباب سے یہ گزارش ہوگی کہ ہو سکے تو ان حکمتوں کو ڈائری پہ لکھتے چلے جائیں،
اور ان کو سمجھیں، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے بے شک آپ سوال کریں تاکہ اچھی طرح اس کتاب کو سمجھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے۔ ہمیں اس بات کا بالکل بھی دعویٰ نہیں کہ ہم اس علم تصوف کے دقائق و معارف اور نکات کو بیان کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کاوش کر رہے ہیں، اور اہل اللہ کی نظر ہمیں نصیب ہو جائے اور ان کے ان علوم کا فیض ہمیں حاصل ہو جائے، اس طلب کے ساتھ ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وگرنہ ہمیں ہمہ کا کوئی دعویٰ نہیں، اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ ہم علم تصوف و طریقت کی ان نزاکتوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو ایک طالب علمانہ سی کاوش کر رہے ہیں کہ سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری، جن کے مزار پہ حاضری کا شرف بارہا نصیب ہوا، اور ابھی بھی دورہ مصر کے دوران جب ہم ان کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوئے تو دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس عظیم عارف کامل کی اس کتاب کی کچھ خدمت کر لی جائے، اور کچھ کاوش کی جائے کہ ہمارا نام بھی الحکم العطائیہ کے شارحین اور اس کے خدمت کرنے والے تلامذہ میں شامل ہو جائے۔ تو اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ یہ شرح پیش کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سماعت کریں گے اور ڈائری پہ ان حکمتوں کو لکھیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں کامل استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بزرگان دین کی خوبصورت بارگاہوں سے علم کے موتی اور جواہر نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم کی شرح کیوں پڑھی اور پڑھائی جائے، قرآن حکیم کی تفسیر کیوں نہ پڑھی جائے، حدیث یا عقیدہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحکم العطائیہ اس کتاب میں وہ جامعیت موجود ہے کہ اس ایک کتاب کے پڑھنے سے انسان بیک وقت عقیدہ بھی پڑھتا ہے، تفسیر بھی پڑھتا ہے، اخلاق بھی سنوارتا ہے، اور علم تزکیہ کے اسرار و رموز بھی جان لیتا ہے۔ یعنی الحکم العطائیہ کو اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ جہاں عقیدہ توحید کی اصلاح ہوتی ہے، وہیں پہ قرآن حکیم کے تفسیری نکات اور حدیث کے لٹریچر کا خلاصہ جو ہے وہ بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس جامعیت کی وجہ سے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے دینی حلقوں میں، ہمارے ہاں اہل اسلام میں، وہ اخلاص کی دولت ہے۔ دن بدن اخلاص میں کمی آتی جا رہی ہے، اور لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ مادہ پرستی کی وجہ سے دین کی اصل روح سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ظاہری نام و نموش کے لیے اور دنیا کا نفع اور مال کمانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ الحکم العطائیہ کا مطالعہ کرنے سے دل میں اخلاص و للہیت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کو اس کی زندگی کے اصل مقصد سے آگاہی ہوتی ہے۔ اور اخلاص ایک بہت بڑی دولت جو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن حکیم میں اس پہ زور دیا ہے، اس کے حصول میں یہ کتاب ممد و معاون ثابت ہوتی۔ قلبی بیماریوں کا علاج تزکیہ میں ہے۔ فقہ، اصول فقہ، علم الاقتصاد، معیشت، اصول معیشت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے کورسز بھی ضروری ہیں، لیکن ان کا تعلق ہماری بیماری سے نہیں ہے۔ ہماری بیماری جو اس وقت ہے وہ اخلاص کی کمی ہے، وہ للہیت کی کمی ہے، وہ باطن الاسم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کچھ تو ظاہری گناہ ہیں جن کا ادراک انسان کو فوراً ہو جاتا ہے، اور کچھ نیتوں میں چھپے اور دل کے جذبوں میں چھپے ہوئے وہ گناہ ہیں جن کا ادراک غور و فکر کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں باطن الاسم قرار دیا گیا۔ وہ ارادے اور نیت
اور دل اور تزکیہ سے تعلق رکھنے والے وہ گناہ ہیں جو اصلاح باطن کے بغیر جن سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہ وہ کتاب ہے الحکم العطائیہ، اور اس طرح کی دیگر جو تصوف کی کتب ہیں ان کے پڑھنے سے ظاہر الاسم کے ساتھ ساتھ باطن الاسم سے بھی چھٹکارا حاصل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ربانیین کا کلام پڑھنے سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور حکم کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ جیسے بیمار کو بار بار دوائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے بیمار دلوں کو، بیمار ذہنوں کو اس جیسے خوبصورت کلام کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک سوال کا جواب بھی عرض کرتے چلیں کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ تصوف کے نام پر زور دیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ تصوف کے نام سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو اسے کفر تک سمجھتے ہیں، متوازی دین کہتے ہیں۔ اس لیے مصطلحات کے چکر میں نہ پڑیں، تصوف کے نام پہ اصرار نہ کریں، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ ہے تزکیہ، وہ ہے تطہیر باطن، وہ ہے اپنے قلب کی صفائی۔ تو اس مفہوم سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو قرآن حکیم اور سنت مطہرہ اور حدیث طیبہ میں بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لہذا اصطلاح اور نام کے سلسلے کو چھوڑتے ہوئے مقاصد پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی لا افقہ دندنتک ولا دندنت اصحابک۔ یا رسول اللہ، جس طرح آپ دعائیں پڑھتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور آپ کے صحابہ بھی اس طرح کی تسبیحات اور وظائف پڑھتے ہیں، میں ان کو نہیں سمجھ سکتا، ان کو یاد نہیں کر سکتا۔ ولاکنی اقول اللہم ادخلنی الجنہ وابعدنی عن النار، میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اخ العرب حول ھذا ندندن، کہ اے میرے عرب بھائی، ہم اسی چیز کے ارد گرد ساری اوراد و وظائف اور ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ سے یہی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ حول ھذا ندندن، اسی عنوان اور اسی مفہوم کو ہی ہم بھی طلب کرتے ہیں۔ تم اپنے انداز سے طلب کر رہے ہو، ہم اپنے انداز سے طلب کر رہے ہیں، تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اصل تو مقاصد کی بات ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث کا لفظ ہے حول ھذا ندندن، اس طرز فکر کو اپنا کر ہم بہت سے لفظی جھگڑوں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ آج کل جو حسد، بغض کی بیماری عام ہو رہی ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، اس قسم کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے دل پاک ہو جاتے ہیں اور انسان اس طرح کی نفرتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری کا وصال 709 ہجری میں ہوا، یعنی 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں ان کا وصال ہوا، اور 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ان کی اس کتاب کو جو شہرت ملی ہے وہ اس کے بلاغی اسلوب اور اس کے ادبی اسلوب بیان اور قوت بیان کی وجہ سے نہیں ملی، حالانکہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن اصل میں جو اس کتاب کو شہرت ملی ہے وہ اس کتاب کے اندر مخفی وہ روح تربیت ہے جو اس کتاب کے کلمات میں موجود ہے، جو دلوں پہ اثر کرتی ہے، اور علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ تربیت اور تزکیہ کا جو اہتمام اس کتاب کے پڑھنے سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔